بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ معمول کے مطابق بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہک کے جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹی خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا نمبر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کا دل کان پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنے سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹی خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات صلاح الدین کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن سلطان بازار میں آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ اب تو سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلے رہتا ہے؟ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ ایک بار اسے ہم کہہ چکے ہیں، تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ وہ نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4واں دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر میدان میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کے مطابق بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلے گیا۔
सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता इस झोपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो सुल्तान ने चाहा कि फौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो सुल्तान झोपड़ी के एक सुराख के जरिए देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है। और आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर और रोटियां खरीद कर वापिस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा कि सुल्तान चंद लम्हों के लिए साकिब हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा कि उस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोपड़ी में लेटे हुए बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद वह नौजवान अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लगा। अब ये सारे मंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी देख रहा था। उस नौजवान ने जब उन दोनों को खाना खिला दिया तो बचे हुए चंद टुकड़े सिर्फ खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट रख दी और इन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वे 2 रोटियां रात के लिए रखी थी। सुल्तान मुअज्जम ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इस नौजवान का उन दोनों के साथ क्या रिश्ता है, तो ये नौजवान उनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त न हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलाम करके झोपड़ी के अंदर चला गया। जैसे ही उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को ताजिर समझा और फिर आपको बैठने का इशारा किया और आपके सामने पानी हाजिर किया। आपने चंद घूंट पानी के भरते हुए इस नौजवान को कहा कि मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने चंद सवालों के जवाब तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों का जवाब जरूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ, तुम्हारे कान से सलाम है। सुल्तान ने कहा कि इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद तुम ये जूतों की मरम्मत वाला काम क्यों करते हो? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम दिन में सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो? अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना उससे ज्यादा कमा सकते हो, पर एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो। लेकिन आखिर इसकी क्या वजह है कि तुम सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर अपने ग्राहक को छेड़ कर दुकान बंद करके चले जाते हैं? ये सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं अगर उसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाए। लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है, आज खाना खा ली, फिर बैठ कर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा, मैंने भी 2 रोटियां उसे तंदूर वाले के पास से खरीद ली जिससे तुमने खरीदी थी और बैठकर पहले खाना खाते हैं और फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। सुल्तान ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा, बताओ कि अब तुम्हारी कहानी क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है और मुझे बचपन ही से सुल्तान के वज़ीर बनने का शौक़ था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि मैं सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफ़र की मंजिल तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। अब मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया था, अब वो कमाने के लायक ना रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वज़ीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों, बड़े बड़े गाजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वज़ीर बन सकूं। लेकिन मेरे माँ बाप कहते थे कि बेटा, सुल्तान का वज़ीर बनना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक गरीब का बेटा कभी वज़ीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं हमेशा कहता कि मैं अपने सुल्तान का वज़ीर ज़रूर बनूंगा। वक्त के साथ साथ मेरा ये ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यही ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर मैं एक ऐसा क्या काम करूं कि मेरा काम का नाम हमारे सुल्तान मौसम तक जा पहुँचे और वो मुझसे मुतासिर होकर मुझे वजारत का ओहदा दे दें। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा कि इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया व आखिरत की हर चीज़ हासिल कर सकते हो।
امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننا خواب کہیں ایسے سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل جائے اور وہ آ کر وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، اس گناہگار آنکھوں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیر سے صحیح، لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔